بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز قربانی کے مسائل، قربانی کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ خالق کائنات جل مجدہ الکریم ہمیں مسائل کو سمجھ کر، سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی ہے، اور کبھی اس جانور کو بھی اضحیہ اور قربانی کہتے ہیں جو ذبح کیا جاتا ہے۔ قربانی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکوثر میں ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہاں جو فرمایا فصل لربک وانحر کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، اس کے متعلق چند حدیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں۔ ابو داود شریف، ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف میں حدیث مبارکہ ہے، ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفتیہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر 10ویں ذی الحجۃ الحرام میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا ذوالجلال کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خداوند قدوس کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ طبرانی شریف میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے نانا جان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خوش دلی کے ساتھ طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ طبرانی ہی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ ہوتا ہے اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ابن ماجہ ہی میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آقا، قربانی کیا ہے؟ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے مقابل میں نیکی۔ عرض کی گئی حضور اون کے بدلے میں؟ تو فرمایا اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا جو کام ہم آج کریں گے وہ نماز عید پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت یعنی طریقے کو پا لیا، اور جس نے پہلے ذبح کر دیا تو وہ گوشت ہے جو اس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا، قربانی سے اسے کچھ سروکار نہیں یا قربانی سے اسے کچھ تعلق نہیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے جو پہلے ہی قربانی کر چکے تھے نماز سے پہلے، تو کھڑے ہو کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، میرے آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، میں نے تو قربانی کر دیا، میں نے تو جو تھا اس کو ذبح کر دیا، میرے پاس صرف بچا ہی ایک بکری کا بچہ ہے جو 6 ماہ کا ہے، تو کیا میں اب اس کی قربانی کر دوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ صاحب اختیار ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب شریعت ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل اختیار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا سے عطا کیا ہوا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
تم اسے ذبح کر لو، وہ تمہاری طرف سے قربانی ہو جائے گی، تمہارے سوا کسی اور کو یہ 6 ماہ کا بچہ کفایت نہیں کرے گا۔ یہ آگے انشاءاللہ آئے گا کہ بکری کا کتنے سال کا بچہ ہونا چاہیے، یا کتنے سال کی بکری کی قربانی ہوتی ہے، کتنے سال کی گائے کی قربانی ہوتی ہے، انشاءاللہ آگے ہم عرض کریں گے۔ ابھی حدیث مبارکہ ہمارا درس میں شامل ہے۔ امام احمد حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن جو کام ہم نے پہلے کرنا ہے وہ نماز ہے، اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ جس نے ایسا کیا وہ ہماری سنت کو پہنچا، اور جس نے پہلے ہی ذبح کر ڈالا تو وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے ہی کر لیا، قربانی سے اس کا کچھ تعلق نہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ امام مسلم نے مسلم شریف میں روایت کیا ہے کہ ہماری امی جان ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفتیہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سینگ والا مینڈھا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہو، اس کا پیٹ سیاہ ہو اور اس کی آنکھیں سیاہ ہوں، تو وہ قربانی کے لیے حاضر کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی اور مینڈھے کو ذبح کیا اور اسے اللہ کی راہ میں ذبح کر ڈالا، اور یوں پڑھا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی الہی تو اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور ان کی آل کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ یہ حدیث مبارکہ امام مسلم نے روایت کی ہے۔ امام احمد، ابو داود اور ابن ماجہ، دارمی شریف، ان کتب میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہوئی حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذبح کے دن 2 مینڈھے سینگوں والے چت کبرے ان کو ذبح کیا جو خصی کیے ہوئے تھے، اور جب ان کو منہ کے بل قبلے کی طرف لٹایا تو اللہ کے نبی، آخری نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملتی ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک ان محمد و امتہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر ذبح فرمایا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا الہی یہ میری طرف سے ہے، میری امت کی طرف سے ہے اور اس کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی ہے۔ امام بخاری، امام مسلم دونوں کی کتب نے بخاری اور مسلم میں جو حدیث آتی ہے اس کو متفق علیہ حدیث مبارکہ کہتے ہیں۔ ابھی جو حدیث مبارکہ میں تلاوت کر رہا ہوں یہ متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھے چت کبرے ان سینگوں والے قربانی کے لیے ان کے پاس یعنی حضور کے پاس پیش کیے گئے، تو انہیں اپنے دست مبارک سے ذبح کیا اور پڑھا بسم اللہ واللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ کون کہتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اپنا پاؤں مبارک ان کے پہلو مبارک پر، یعنی جو مینڈے تھے ان کے پہلو پر اپنا مبارک پاؤں رکھا اور بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا، اور پھر تیز چھری پھیری اور وہ ذبح کیا۔ ترمذی شریف میں مروی ہے کہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم انہوں نے 2 مینڈھے ذبح کیے، قربانی کیے، تو ہم نے پوچھا کہ یا سیدی یہ کیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ ایک میری طرف سے قربانی کیا کرو، لہٰذا میں ایک حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں اور ایک میں اپنی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ میرے دوست، میرے بزرگ، یہ احادیث مبارکہ چند پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اسی طرح طبرانی شریف میں بھی
حدیث مبارکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی میں گائے 7 لوگوں کی طرف سے، اونٹ 7 لوگوں کی طرف سے کفایت ہے۔ ابو داود اور نسائی ابن ماجہ شریف میں مجاج بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیڑ کا جزا کہتے ہیں 6 مہینے کے بچے کو، سال بھر والی بکری کے قائم مقام ہے۔ اس کا آگے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ یہ کس طرح ہے۔ امام احمد نے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل قربانی وہ ہے جو باعتبار قیمت اعلیٰ ہو اور خوب ہو، فربا ہو۔ طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ قربانی کے متعلق کہ قربانی کی شرائط کیا ہیں، قربانی کا ایام اور وقت کیا ہے، قربانی کے جانور اور ان کی عمریں کیا ہونی چاہیے، جانوروں کے عیوب کیا ہیں، اور اجتماعی قربانی میں ممکنہ اغلاط کیا ہوتی ہیں، ذبح کے مسائل، قربانی نہ کی تو کیا ہوگا، کیا کریں، اور گوشت اور کھال کے مسائل کیا ہیں، ان موضوعات کو بھی ہم شامل کرتے ہیں احادیث مبارکہ کے بعد۔ قربانی کی شرائط میں سب سے پہلے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا، مالک نصاب ہونا۔ جب مسلمان ہونا کہا گیا تو غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں، عاقل ہونا کہا گیا تو غیر عاقل جو ہے، مجنون جو ہے، پاگل جو ہے، اس پر قربانی واجب نہیں، بالغ کہا گیا تو نابالغ پر قربانی واجب نہیں، مقیم کہا گیا تو مسافر پر قربانی واجب نہیں، اور مالک نصاب کہا گیا تو مسکین پر قربانی واجب نہیں۔ قربانی کے ایام کیا ہیں؟ قربانی کے ایام 10 ذوالحجۃ الحرام، 11 ذوالحجۃ الحرام، 12 ذوالحجۃ الحرام، 3 دن اور 2 راتیں، یہ قربانی کے ایام ہیں۔ اور قربانی کا وقت 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجۃ الحرام کی غروب آفتاب تک، یہ وقت ہے قربانی کا، ان میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ شہر میں اور گاؤں میں قربانی کے مسائل میں سے، شہر میں اگر ہیں تو قربانی تب کی جائے گی کہ جب نماز عید پڑھ لی جائے۔ اب شہر میں کسی ایک جگہ بھی اگر قربانی ہو جاتی ہے، جیسے ہمارے یہاں کنز الایمان شریف میں اول وقت میں، فیضان علی مسجد میں اول وقت میں قربانی والے دن نماز عید ہوتی ہے۔ اب کسی نے اگر اول وقت میں نماز سے عید ادا کر لی اور اپنی مسجد میں ابھی نہیں ہوئی، جیسے مکہ مسجد ہے، یہاں 8 بجے عید کی نماز ہوتی ہے، تو جہاں 6:30 عید کی نماز ہوئی وہ اول وقت میں ہوئی، تو اب مکہ مسجد والے اگر قربانی کر رہے ہیں تو ان کے لیے ضروری نہیں کہ اپنی مسجد میں نماز عید ہوگی تو پھر یہ قربانی کریں گے، بلکہ شہر میں کسی جگہ بھی اگر نماز عید ہو گئی ہے، اپنی میں اگر نہیں ہوئی ہے ابھی تک، تو یہ قربانی کر سکتا ہے۔ اور گاؤں والوں کے لیے عید کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ عید کی نماز کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ صبح صادق کے فوراً بعد بھی وہ کر سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور عمر کے اعتبار سے اونٹ اور اونٹنی یہ 5 سال کا کم از کم، زیادہ جتنا بھی ہو کم از کم 5 سال کا، اس سے کم کا ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ گائے، بیل، بھینس، بھیسا، اس کی عمر کم از کم 2 سال اور اس سے زیادہ ہو تو ہو جائے گی، کم ہوگی 2 سال سے کم ہوگی، 1 مہینہ بھی اگر کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ، ان کی عمر 1 سال۔ ہاں، بھیڑ یا دمبا اتنا فربا ہے، اتنا موٹا ہے کہ 1 سال کی بکریوں کے ریوڑ میں اس کو چھوڑ دیا جائے تو پہچان نہ ہو کہ یہ 6 ماہ کا ہے یا سال کا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی بھیڑ یا دمبے کی، بکری کی نہیں۔ بکری جتنی مرضی فربا ہو، وہ اگر عمر کے اعتبار سے 1 سال کی نہیں ہوگی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جانور کے عیوب میں سے ایک تھوڑا عیب ہوتا ہے، اس کی قربانی تو ہو جاتی ہے مگر مکروہ ہوتی ہے قربانی، اور ایک زیادہ عیب والا ہوتا ہے، اس کی قربانی سرے سے نہیں ہوتی۔ جن کی قربانی ہو جاتی ہے ان میں سے بینگا، چکی، دم یا کان جو تہائی یا اس سے کم کٹا ہوا ہو، تہائی یا اس سے کم کٹا ہوا ہو، جس کی نظر تہائی یا اس سے کم کمزور ہو، کان قدرتی طور پر ہی چھوٹے ہوں، معمولی جنون ہو کہ اس جنون میں اس کو چرنے میں رکاوٹ نہیں ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ہاں، اگر اس کا زیادہ جنون ہے، جیسے پیچھے ہم نے احادیث مبارکہ میں پڑھا ہے، تو اس کی قربانی زیادہ جنون والے کی نہیں ہوگی،
کم جنون ہے وہ چر سکتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ بھیڑ یا دمبا ان کی اون اگر کاٹ لی گئی ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کی اون اگر کاٹی گئی ہے تو اس اون کو کیا کرے گا، یہ انشاءاللہ موقع ملے گا تو ہم عرض کریں گے۔ خارش ہو مگر فربا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن خارش ایسی ہے کہ اس کا بالکل غدود نظر آ رہا ہے، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، وہ فربا نہیں، بالکل سکا ہوا ہے، تو ایسے کی قربانی نہیں ہوگی۔ اتنا بوڑھا ہو کہ اب بچہ جن نہیں سکتا تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ خصی کیا ہوا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، جیسے حدیث میں ابھی آپ نے سنا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 چتکبرے جو مینڈے ذبح کیے وہ خصی شدہ تھے، تو جو خصی کیا ہوا مینڈا ہو یا جانور ہو اس کو قربان کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ پیدائشی سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ گائے یا اونٹنی کا ایک تھن خشک ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ سینگ ٹوٹا ہوا ہے لیکن جڑ سے نہیں، آج کل بعض جانوروں کے جڑ سے سینگ کاٹ دیتے ہیں، اکھیڑ دیتے ہیں خوبصورتی کے لیے، 10-12 ہزار ایکسٹرا لینے کے لیے، تو یہ ناجائز ہے۔ جڑ سے کاٹنے والے کے قربانی نہیں ہوتی، یہ بڑی اہم مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں پتہ ہی نہیں ہوتا، بس خوبصورتی کو دیکھ کے لے لیتے ہیں۔ ایسا لنگڑا جو چلنے میں ٹوٹے ہوئے پاؤں کی مدد سے چل سکتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ دمبا جس کی چکی کٹی قدرتی طور پر چھوٹی ہو، کٹی ہوئی نہ ہو، قدرتی طور پر چھوٹی ہو تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ داغا ہوا ہے تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ اب جن جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی وہ کون سے ہیں؟ یہ تو وہ تھے کہ جن کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اب جن کی قربانی نہیں ہوتی ان میں سے ایک اندھا یا ایسا کانا کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ اب اس کے کانے پن کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کو 2-3 دن بھوکا رکھیں گے۔ اب بھوکا رکھنے کے بعد یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ پر ہاتھ رکھا جائے یا کوئی چیز رکھی جائے اور دوسرے کے سامنے گھاس رکھی جائے، تو اگر وہ دوسرے کے سامنے گھاس رکھی جائے اور اگر وہ گھاس کی طرف آ گیا تو پھر وہ سمجھ لو کانا نہیں ہے، اور اگر وہ گھاس کی طرف نہ آیا تو وہ سمجھ لو کانا پن ہے اس کا۔ تو اس طرح پہچان کی جا سکتی ہے، یا پھر ڈاکٹر کو دکھا لیا جائے۔ پیدائشی طور پر جس کی دم ہی نہ ہو تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا لنگڑا جو اپنے پاؤں پر چل کر قربان گاہ تک نہ جا سکتا ہو تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ گائے بھینس کیونکہ ان کے 4 تھن ہوتے ہیں، 2 تھن یا 3 تھن اگر نہیں ہیں، کٹے ہوئے ہیں، سوکھ گئے ہیں تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ 1 تھن اگر کٹا ہوا ہے یا سوکھ گیا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ کان، دم یا چکی یہ 1/3 یا اس سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی، 1/3 یا اس سے کم ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں، 1 سوکھ گیا یا کٹ گیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور دونوں اگر سوکھ گئے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ناک کٹی ہوئی ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، یہاں اونٹ کو نکیل ڈالنے کے لیے اس کی ناک میں سوراخ کیا جاتا ہے، وہ کٹی ہوئی نہیں کہلاتی۔ کٹی ہوئی وہ ہوتی ہے کہ جس کی بالکل ناک ہی کٹی ہوئی ہو، اڑ گئی ہو یا اڑا دی گئی ہو، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا، جیسے پیچھے میں مسئلہ بیان کیا کہ جڑ سے ٹوٹ گیا یا جڑ سے کاٹ دیا یا جڑ سے اکھاڑ دیا، ان سب صورتوں میں جڑ سے اگر ٹوٹ گیا ہے، جڑ سے ٹوٹنے کا یہ ہے کہ یا تو اس کو زخم ہو جاتا ہے یا اس کی ہڈی نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ جڑ سے ٹوٹنا ہوتا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی جب تک کہ یہ زخم بھر نہ گیا ہو۔ زخم بھر جاتا ہے، اس پہ چمڑا آ جاتا ہے تو پھر اب اس مذائقہ نہیں ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ایسا جانور کہ جس کا 1 پاؤں کاٹ لیا گیا ہو تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ دان ٹوٹے ہوئے ہوں جس کی وجہ سے وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، چارہ کھا سکتا ہے، دان ٹوٹے ہوئے ہیں لیکن چارہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ایسا جنون کہ چر ہی نہیں سکتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، ایسا جنون کہ چر سکتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ علاج کے ذریعے دودھ خشک کر دیا گیا ہو تو دودھ خشک کیے ہوئے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اب وہ اغلاط جو ہماری اجتماعی قربانی کے اندر پائی جاتی ہیں ان میں سے چند کی نشاندہی یہاں پر کی جاتی ہے۔ 7 افراد شریک تھے، اجتماعی قربانی میں حصہ لیا اور ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا۔ اب کیا ہوگا کہ جس کا انتقال ہوا تو اس کے جو 14,000 12,000 13,000 جو بھی آپ کی اجتماعی قربانی میں حصہ ہے
وہ جتنی بھی رقم تھی اب وہ مال وراثت میں چلی جائے گی، اس کو قربانی میں نہیں لگا سکتے۔ ہاں اس کے لیے ایک ہے کہ تمام وارثین، جتنے بھی وارثین وہ چھوڑ کے گیا ہے، ان سب سے اجازت طلب کی جائے گی۔ وہ اجازت اگر دیں گے کہ اس کو قربانی میں لگا دیں تو تب ہوگی، اور اگر اجازت نہ دی تو قربانی نہیں ہوگی اگر اس کو شامل کیا، اور اگر اس کو شامل نہ کیا تو پھر ایک بندہ کم ہے تو ایک الگ مسئلہ۔ پچھلے سال کی قربانی کا حصہ اگر اس سال کی قربانی کے اجتماعی قربانی کے حصے میں شامل کریں گے تو باقی 6 کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ لہٰذا بکنگ کرنے والے یہ لازمی پوچھیں گے کہ اسی سال کی ہے یا پچھلے سال کی ہے، تو اس لیے اگر پچھلے سال کی ہو تو اس کی بکنگ مت کی جائے۔ کسی شریک کی نیت تقرب کی نہ ہو۔ تقرب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ وہ قرب کیسے؟ قربانی کے ذریعے بھی قرب حاصل ہوتا ہے، اسی طرح عقیقے کے ذریعے بھی قرب حاصل ہوتا ہے، صدقہ کے ذریعے بھی قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن صدقہ واجبہ نہیں۔ تو اگر کسی شریک کی نیت قرب اللہ کی ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے اگر کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ جیسے 7 من کا ہم نے جانور خریدا، اب 7 افراد شریک ہوئے تو 7 من والے کے لیے 7 من جانور کا حصہ یوں ہوگا، 1 من سب کو آئے گا۔ اب یہ ہے کہ ایک نے 1 من لیا، دوسرے نے 1.5 من لیا، تیسرے نے 1.5 من لیا، اس طرح کرتے کرتے آخری جو بچا اس میں یہ ہے کہ اس کو 20 کلو ملا، تو اب یہ قربانی نہیں ہوگی۔ جس وقت حصے کیے جائیں تو تقسیم کرتے وقت 7 کے 7 برابر ہوں گے، تول کے حساب سے، ناپ کے حساب سے سارے کے سارے وہ حصے برابر ہوں گے۔ اگر 7واں حصہ کم ہوا، باقی 6 زیادہ ہوئے، 7واں حصہ کم ہوا تو قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ 7 شریک تھے، ان میں سے کوئی خدا نہ خواستہ بد مذہب ہو گیا یا کافر ہو گیا تو باقی 6 کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ گوشت کی تقسیم کا درست ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سیری پائے یہ پھینک دیتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ ایک ہی پارٹی کو دے دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، یہ اجتماعی قربانی ہے۔ کسی بالغ کو بتائے بغیر اس کا حصہ شامل کر لیا، جیسے میں یہاں پر ہوں، میرے والد صاحب اپنے گاؤں میں کر دیتے ہیں قربانی میری طرف سے، تو جس وقت تک وہ مجھے بتائیں گے نہیں تو اس وقت تک اگر قربانی انہوں نے کر دی تو قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں بتانے کی یہ صورتیں ہیں، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ سب کچھ میری طرف سے کر دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی، فطرہ بھی، سب کچھ دیتے ہیں، اور مجھے بھی پتہ ہے کہ میری طرف سے وہ کر ہی دیتے ہیں، تو ایک تو یہ بتانا ہوا، یہ اجازت ہوئی، اور ایک یہ ہے کہ بظاہر وہ فون کر کے، کال کر کے یا جس طرح بھی وہ مجھے بتائیں کہ بیٹا میں اس مرتبہ تیری طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ کر دیں، مالک ہیں۔ تو اب اس نے کیونکہ وکیل بنا دیے تو وہ قربانی کر سکتے ہیں، بغیر بتائے اگر وہ کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ چھری پر ہاتھ رکھنے والے یہ بڑا عام مسئلہ ہے، دادا جی بھی آتے ہیں ہاتھ رکھتے ہیں، پپوتا جی بھی آتے ہیں، نواسا جی بھی آتے ہیں، نانا جی بھی آتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہاتھ رکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ہاتھ چھری پر رکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بازو پہ رکھ رہا ہوتا ہے، کسائی کے یا ذبح کرنے والے کے۔ ان سب کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ وہ تکبیر پڑھیں گے۔ اگر کسی نے ایک نے بھی چھوڑ دی تکبیر تو جانور گیا، قربانی گئی، قربانی نہیں ہوگی۔ ذبح کے مسائل مختصر بیان کرتے ہوئے اب ذبح کے مسائل کی طرف آئیں۔ 4 رگیں ہوتی ہیں، ان 4 رگوں میں سے کم از کم 3 کا کٹ جانا یا 4 میں سے اکثر کا کٹ جانا یہ ضروری ہے۔ لٹانے سے پہلے چھری تیز کرنا مستحب ہے، لٹانے کے بعد چھری کو تیز کرنا یہ مکروہ ہے۔ سنت یہ ہے کہ جانور کا منہ قبلہ کی طرف ہو، جیسے قبلہ ہے اس طرف اس کا منہ ہو اور ادھر اس کی ٹانگیں ہوں، پیچھے کھڑا ہونے والا جو ذبح کرنے والا ہے وہ پیچھے کھڑا ہو، اس کے اس جگہ پر وہ پاؤں رکھے اور سیدھے ہاتھ سے ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تکبیر پڑھ کر چھری پھیر دے۔ بیجا، زبان وغیرہ نکال کر سیری کا بقیہ حصہ اور پائے کے کھر پھینک دیے جاتے ہیں، ایسا نہ کیا جائے، یہ فضول خرچی میں آئے گا۔ جانور کی دم، پھیپھڑے، چربی وغیرہ بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ ضائع کر دیے جاتے ہیں، اس کو بھی ضائع کرنے کی شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ قاعدے کے مطابق رسی، چمڑا، اسی طرح چمڑے کا پٹا ہوتا ہے، گھنگرو ہوتے ہیں، ہار ہوتے ہیں، تو یہ چھری سے کاٹ دی جاتے ہیں۔ ایسا نہیں، قاعدے کے مطابق اس کو کھول کر نکال لینا چاہیے تاکہ ناپاک نہ ہو۔ پاک چیز کو ناپاک کرنا بھی حرام ہے، یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ جانور کے گلے کے کھال نرم کرنے کے لیے اگر
پاک پانی کے برتن میں ناپاک خون والا ہاتھ ڈال کر چلو بھرا تو چلو کا اور اس برتن کا تمام پانی ناپاک ہو گیا، ایسا نہ کیا جائے۔ قصاب سے اجرت لازمی طے کی جائے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور گوشت کے وہ اجزاء جو کھائے نہیں جاتے، ان میں سے رگوں کا گوشت، جگر یعنی کلیجی کا گوشت، تلی کا گوشت، اور گوشت کا وہ خون جو ذبح کرنے کے بعد گوشت سے نکلتا ہے وہ خون، دل کا خون، گردے کے 2 پٹھے جو شانوں تک کھینچے ہوئے ہوتے ہیں، سفید سفید ہوتے ہیں، وہ پکنے کے بعد بھی پکے ہوئے نہیں ہوتے، ان کا بھی کھایا نہیں جاتا۔ پتا بھی کھایا نہیں جاتا، پتے کے اندر پتس یعنی وہ زرد پانی جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے وہ بھی نہیں کھایا جاتا۔ مثانہ، علامات مادہ و نر، بیدے جنہیں آج کل کٹا کٹ بولتے ہیں، یہ تو بڑے بڑے ہوٹلوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، بالکل کھانا ناجائز ہے۔ غدود، آنتیں، پاخانے کا مقام، ناک کی رطوبت، یہ بھیڑ کے اندر اکثر ہوتی ہے، یہ بھی کھانا ناجائز ہے۔ حرام مغز، اوجڑی، نطفہ، اور وہ نطفہ جو خون بن گیا ہو، وہ نطفہ کے گوشت کا لوتھڑا بن گیا ہو، وہ نطفہ کہ جس کا پورا جانور بن گیا ہو مگر مرا ہوا نکلا ہو، یا بے ذبح کیے مر گیا ہو، اس کا بھی کھانا ناجائز ہے۔ اب وقت میں قربانی نہ کی تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جانور خرید لیا تھا یا معین کر لیا تھا لیکن قربان نہیں کیا، تو اب اس جانور کو زندہ صدقہ کرنا ہوگا۔ بڑی عام مسئلہ ہے، جانور خرید لیا، معین بھی کر لیا، لیکن اس کو وقت کے اندر ذبح نہ کیا، کوئی مجبوری ہو گئی یا XYZ جو بھی ہوا، اب اس جانور کو کیا کریں گے؟ نہ بیچ سکتے ہیں، نہ کچھ اور کر سکتے ہیں، اس کو زندہ ہی صدقہ کرنا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ وقت کے بعد ذبح کیا، پتہ ہی نہیں چلا، 10 گزر گئی، 11 گزر گئی، 12 بھی گزر گئی، اب ہوش آیا اس کو تو اب کرنا چاہ رہا ہے، تو اب کیا کرے؟ وقت کے بعد اگر اس نے ذبح کیا تو سارے کا سارا گوشت نیز قیمت میں جو کمی آئی ہے، اس کے ذبح کرنے سے جو قیمت میں کمی آئی ہے تو وہ قیمت بھی صدقہ کرنا ہوگی، گوشت بھی صدقہ اور قیمت بھی صدقہ کرنا ہوگا۔ اب ایک شخص ہے، نہ اس نے خریدا ہے نہ ہی معین کیا ہے، لیکن تھا وہ کیا؟ تھا وہ صاحب نصاب، اس پر قربانی واجب تھی، اس نے قربانی کی نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اب اس کے لیے یہ ہے کہ عید کے بعد، یعنی جب ایام گزر گئے اس کے بعد یہ حساب لگا رہا ہے، تو اس کے بعد یہ اگلی عید آنے سے پہلے بکری کی قیمت صدقہ کرے گا، یہ بھی صدقہ اس کو کرنا ہوگا۔ اب گوشت اور کھال کا کیا مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرے، بہتر ہے، فرض واجب نہیں ہے، بہتر ہے گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ فقراء کے لیے کرے، ایک حصہ دوست احباب کے لیے کرے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے کرے، 1/3 سے کم صدقہ نہ کرے، تو یہ بہتر بتایا گیا ہے۔ قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ یہ کہ گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ کسی غنی کو کھلا سکتا ہے، سارے کا سارا گوشت شرعی فقیر میں تقسیم کرے گا۔ کس کا؟ اس قربانی کا جو قربانی منت کی اس نے مانی ہے۔ میت کی طرف سے اگر کوئی قربانی کر رہا ہے، جیسے دادا ابو ہیں، نانا ابو ہیں، ان کی طرف سے اگر قربانی کر رہا ہے تو اس قربانی کے گوشت کو صدقہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، وہ خود بھی کھا سکتا ہے، غنیہ کو بھی کھلا سکتا ہے، وہ عام گوشت جو قربانی کا ہے اس کی طرح اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر میت نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے آپ نے قربانی کر دینی ہے، تو اب وہ ساری کی ساری جو اس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، وہ سارا کا سارا گوشت کو صدقہ کرنا ہوگا، نہ خود کھا سکے گا نہ اغنیاء کو کھلائے گا۔ میت کی طرف سے قربانی کی تو اس کے گوشت کو جیسے بتا دیا کہ وہی حکم جو عام گوشت کا ہے، لیکن اگر اس نے وصیت کی ہے تو وصیت کی ہوئی قربانی اگر کرتا ہے تو اس قربانی کے گوشت کو صدقہ کرے گا۔ قربانی کی کھال، جانور پر ڈالا ہوا کپڑا، رسی، گھنگرو، ہار، اب ان کو کیا کرے؟ ان سب چیزوں کو بھی صدقہ کرنا ہوگا، یہ نہ خود استعمال کر سکتا نہ کسی اغنیاء کو دے سکتا۔ قربانی کے جانور کے ذبح کرنے سے پہلے دودھ نکالا یا اون کاٹی، جیسے پیچھے ہم نے عرض کی تھی کہ اگر یہ اونٹ، یہ بھیڑ یا دمبے سے
اون کو اتار لیتا ہے تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن اب یہ اون جو اتاری ہے اس نے، اس کو کیا کرے؟ کہا کہ اس اون کو، اس جو دودھ دوہا ہے اس کو، یا اس سے جو بھی اس نے فائدہ، قربانی کے جانور سے جو بھی اس نے فائدہ اٹھایا ہے، ان سب کو صدقہ کرنا ہوگا۔ نہ یہ دودھ خود استعمال کر سکتا ہے، نہ اس اون کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے، یہ سب کو سب صدقہ کرنا ہوگا۔ قربانی کے جانور پر سواری کرنا بھی منع ہے، جیسے اونٹ ہوتا ہے تو بچے جو ہیں وہ شوقیہ طور پر کہتے ہیں کہ جی ہم اس پر سواری کریں گے، تو اس پر سواری نہیں کر سکتے۔ یہ قربانی کے جانور ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے، ایک رتبہ ہے۔ قربانی کی اور اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکلا، اب کیا کرے؟ اسے بھی ذبح کر دے اور اسے بھی کھایا جا سکتا ہے، اور مرا ہوا بچہ نکلا تو اس کو پھینک دے۔ اب اس مرے ہوئے بچے کے نکلنے سے جانور پر جو ذبح کیا ہے، جو قربانی والا ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ یہاں بڑا ایک قسم کا بوچال سا آ جاتا ہے کہ اللہ اکبر، اب کیا کریں، یہ تو مرا ہوا بچہ نکلا، اب یہ جانور بھی جو ہے وہ مکروہ ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اگر مرا ہوا نکلا ہے نا تو اس کو پھینک دیا جائے۔ قربانی والے جانور ہو یا عام جانور بھی ہو، اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا اگر شریعت کے مطابق اس کو ذبح کیا ہے تو۔ بہرحال یہ مختصر سے مسائل تھے جو عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ رب کائنات ہمیں ان تمام مسائل کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ